اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو سورہ نصر نام دیا گیا ہے اور اسی نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ پہلی آیت پاک میں یہ لفظ موجود ہے. عربی کا اصول ہے تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام جز کے نام پر رکھ دینا. اس لحاظ سے اس کو سورہ نصر بھی کہا جاتا ہے. اس میں لفظ فتح بھی آیا ہے اس لیے اس کو سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ سورہ فتح کے نام سے دوسری ایک سورت بڑی مشہور ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا والی، اور اس کو سورہ تودیع بھی کہتے ہیں. تودیع کے مطلب ہوتے ہیں رخصت ہونا، رخصت کرنا، الوداع کہنا. اس وجہ سے کہ یہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز میں ارشادات فرمائے ہیں کہ جس سے اہل فہم صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ کے رسول بہت جلد ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، انتقال فرمانے والے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے الوداعی کلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان سے سورہ نصر کے طور پر کہلوا دیا. اس لیے اس کو سورہ تودیع بھی کہتے ہیں. اس کی مزید تشریح آگے آئے گی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے محبوب جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح حاصل ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. یعنی سارا کچھ معاملہ انڈر کنٹرول ہو جائے اور دین کا غلبہ حاصل ہو جائے، لوگ اسلام کی طرف جوق در جوق مائل ہوں، داخل ہوں، تو ایسے پیارے ماحول اور حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی پاکی کہیے اور اس کی تعریف بیان کیجیے. واستغفرہ، اور استغفار کیجیے. انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہوا. اس میں در حقیقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پیشین گوئی کے طور پر پیشگی، مبارکباد اور خوشخبری عطا فرمائی ہے. یہ سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے، قرآن پاک کبھی تو پوری ایک ایک سورت نازل ہوا، تو کبھی ایک ایک آیت نازل ہوا، تو یعنی کبھی ایک رکوع نازل ہوا، یعنی جب جتنی ضرورت ہوتی اتنے قرآن کا حصہ نازل ہو جاتا. تو سورتوں ایک ایک پوری سورت جو نازل ہوئی اس میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت جو ہے وہ سورہ نصر ہے. یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ والی آیت مبارکہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہے. سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے اخیر میں جو سورت نازل ہوئی وہ اذا جاء نصر اللہ، یہ سورہ نصر ہے.
یہ جنگ خیبر کے بعد یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے۔ خیبر کا قلعہ حضرت مولا علی مشکل کشا نے اکھاڑ کر پھینکا تھا اس کا دروازہ، کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام اب بھی لو تو خیبر کانپ جاتا ہے، اب علی کا نام اب بھی لو تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو وہ جنگ خیبر کے بعد میں یہ سورہ مبارکہ حضور پر نازل ہوئی تھی۔ خیبر کی جنگ کس سے ہوئی تھی؟ یہودیوں سے ہوئی تھی۔ یہودی لوگ خیبر کے اندر آباد تھے، اور یہودیوں کی فطرت ہوتی ہے فتنہ پروری کرنا، چغلی کرنا اور آپس میں لڑانا، نہ چین سے رہیں گے نہ چین سے رہنے دیں گے۔ یہی اس کی ایک کلا ہے جس کی وجہ سے اتنا سا اسرائیل ملک یہ پوری دنیا کے اوپر سمجھو کمانڈ کر رہا ہے۔ بڑے فتین تھے یہ، پورے عرب میں گھوم گھوم کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے اور قبیلوں کو اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، میدان میں لڑواتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی، اور وہ خیبر کی فتح کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام آرزو کرتے رہے کہ ہمیں وہ جھنڈا نصیب ہو جائے، لیکن حضرت مولا علی کا نام حضور نے یاد فرمایا۔ عرض کیا گیا ان کی تو آنکھیں ورم آئی ہوئی ہے، یعنی آنکھ آئی ہوئی ہے، سوجی ہوئی ہے۔ جب حضرت مولا علی کو پھر بھی بلایا گیا تو آنکھیں بالکل بند تھی، مشکل سے کھل پا رہی تھی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کیا لگایا، آنکھیں اچھی ہو گئی، جھنڈا دیا، اور پھر اللہ کے شیر اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب نے وہ شان ظاہر فرمائی کہ ماشاءاللہ ایک ہاتھ سے پورے خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 لوگ لوٹ کر کھولتے تھے، وہ اس کے چوکھٹ کے ساتھ اکھاڑ لیا۔ چوکھٹ کے ساتھ اکھاڑنا یہ بڑی بات ہے۔ یہی چوکھٹ اگر صرف رہے تو اس کو ہلانے کے لیے 100 لوگ بھی ہلائیں گے تو کچھ اس کو اثر نہیں ہوگا، اتنی باریک دیوار کے اندر وہ فٹ ہے۔ وہ قلعے کی دیوار تھی، وہ بھی خیبر کے قلعے کی دیوار تھی، وہ بھی ناقابل تسخیر قلعے کی دیوار تھی، اور اس کے اندر کی وہ چوکھٹ تھی، وہ چوکھٹ کے اندر وہ دروازہ تھا، وہ دروازے کی کڑی پکڑ کے جو اکھاڑا ہے تو چوکھٹ سمیت ہاتھ میں آ گیا، اور پوری جنگ میں وہ باقاعدہ ڈھال کی طرح اپنے ہاتھ میں لے کر لڑتے رہے، اور آخر میں جو پھینکا تو 40 لوگ اس کو جگہ سے ہلا نہیں سکے، اتنا وزندار تھا۔ بہرحال خیبر فتح ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں بشارت دی گئی تھی کہ اب اللہ کی مدد آئے گی، ہاں، اور فتح مکہ حاصل ہوگی، مکہ فتح ہوگا۔ خیبر تو فتح ہو گیا، اب مکہ بھی فتح ہو جائے گا، وہ مکہ جو سرکار کی جائے پیدائش ہے، وہ مکہ جو تمام مومنین کا قبلہ ہے، جہاں وہ مکہ جو حضور کو دل و جان سے پیارا تھا، وہ مکہ جہاں سے حضور کو صرف ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکلنا پڑا تھا، وہ مکہ فتح ہونے کی بشارت، خوشخبری اس میں دی گئی ہے۔ اللہ کی مدد ہوگی، مکہ فتح ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ سارے عرب کے لوگ بالکل قافلے در قافلے، جوک در جوک، فوج در فوج ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی بشارت کیونکہ مکے کے اندر ماحول یہ تھا کہ عرب کے اندر ماحول یہ تھا کہ مکہ سب کا لیڈر تھا، وہاں کے جو سردار تھے کفاران قریش، ان کو بہت بڑی پدوی اور بہت بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ دیگر جو ہے قبائل مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ سوچتے تھے کہ بھئی کیا ہوگا، یہ اگر کبھی ہم مسلمان ہو گئے، مکے کے لیڈر لوگ اگر ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، وہ تو ہمارے دین کا مرکز ہے، وہاں تو ہمارا دین کا سینٹر ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم کو ماننا ہے۔
اس لیے وہ رکے ہوئے تھے، حالانکہ دل کے اندر ان کے ایمان کا نور آ چکا تھا، اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، صرف ایک ڈر کی وجہ سے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور سارے مکہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تب تو چاروں طرف سے ایسے قافلے آتے تھے کہ صرف یمن سے ایک قافلہ آیا تھا 700 لوگوں پر مشتمل، اتنے لوگ آئے اور ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام۔ حضور کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک پورا عرب کفر سے پاک ہو چکا تھا، سارے مسلمان ہو چکے تھے عرب کے اندر، بت پرستی پورے عرب سے ختم ہو چکی تھی۔ یہ شان تو کتنا بڑا عروج ملا۔ اللہ کے رسول فتح مکہ کے وقت جب داخل ہوئے تو اور کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی اور دوسرا فاتح ہوتا، کوئی اور دوسرا جیتنے والا ہوتا، تو یہاں یو پی کے اندر تو بلڈوزر چلا رہا ہے نا، حالانکہ یہ کوئی اس کی اپنی جیت تو ہے نہیں، جمہوری حکومت ہے یہاں پر، لیکن یہاں وہ اتنے نشے میں چور ہے، تو بتاؤ بھلا وہ کیا حال کیے ہوتے۔ ہاں، مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے ہوتے اگر کوئی دوسرا کوئی فاتح ہوتا، لیکن مصطفیٰ جان عالم پر قربان، ان سے ان کے خدا نے وعدہ کیا تھا فتح کا، خون کا ایک قطرہ بہے بغیر وہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور جب حضور داخل ہو رہے ہیں تو کوئی دوسرا ہوتا تو بالکل گردن اکڑائے ہوئے، سر جو ہے فخر سے اونچا کیے ہوئے داخل ہو سکتا تھا، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ آپ سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سرکار سر جھکائے ہوئے تھے، سر کو اتنا جھکائے خاکساری میں کہ آپ کی اونٹنی قصبہ جس کا نام تھا، اس کے اوپر جو لکڑی کا پالان اور بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ سرکار کا سر انور ٹچ ہو رہا تھا، ٹکرا رہا تھا۔ اتنی خاکساری کے ساتھ حضور روتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے اور مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ یہ شان تھی، اور وہ لوگ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے جسم پر گندگیاں ڈالی تھی، جنہوں نے پتھر برسائے تھے، جنہوں نے برے بھلے الفاظ کہے تھے، جنہوں نے جینا تنگ اور دشوار کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضور نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرما لی، وہ سارے لوگ موجود تھے، سوچ رہے تھے کہ آج تو خیر نہیں ہے، آج تو تڑپا کے مارے جائیں گے، بہت ہی زبردست اور خطرناک اور خونخوار ہماری موت ہوگی، عبرتناک موت ہم کو ملے گی، ایسی موت ملے گی کہ موت بھی تھرا جائے۔ وہ اپنے ذہن و فکر و خیال کے اندر کچھ اور ہی سوچے جا رہے تھے، غم و الم میں گھلے جا رہے تھے، لیکن جب آمنہ کا لال، سرور انبیاء، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ کا رخ انور وہاں ظاہر ہوا تو سبحان اللہ، آقا کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ یہاں سے جاؤ، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، سب تم آزاد ہو۔ جب سارے لوگوں کو یہ خوشخبری ملی تو پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ کیا ہمارے کانوں نے صحیح سنا کہ نہیں سنا۔ اس کے بعد جب یقین ہوا کہ سرکار نے فرمایا بے حساب کتاب تم کو آزاد کیا جاتا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگا، کوئی ریمانڈ نہیں لیا جائے گا، کوئی ٹھکائی پٹائی نہیں ہوگی، سب آزاد ہے۔ اللہ اکبر، ایسے قدموں پر پڑھتے تھے، پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے اور کلمہ پڑھانے کی درخواست کرتے تھے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر وہیں سے ظاہر ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر شان ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاتح مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی سگی بہن بی بی ام ہانی، جن کے گھر سے حضور کو معراج ملی تھی، معراج میں تشریف لے گئے تھے، بی بی ام ہانی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ سرکار فرماتے ہیں کچھ کھانے پینے کا ہے؟ اب بتاؤ۔ بی بی ام ہانی انتہائی غربت و افلاس کے حالات گزار رہی تھی، ایمان تو قبول کر لیا تھا، ہجرت نہیں کر پائی تھی،
اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکے والوں نے ان کو کتنا پریشان کیا ہوگا. خانہ کعبہ سے قریبی ان کا مکان اور جھوپڑی تھی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ مکے کے اندر ایک غریب بہن کے گھر تشریف لا رہے. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آج انسان تھوڑا سا لکھپتی ہو جائے, کاروبار اچھا چلنے لگ جائے تو غریب رشتہ داروں کو تاکتا نہیں, جھانکتا نہیں, بھاؤ دیتا نہیں. اور یہاں حال یہ ہے سب سے غریب رشتہ دار کے یہاں حضور تشریف لے جا رہے ہیں, چچیری بہن کے یہاں. اور وہ تو بالکل بلہاری جا رہے تھے, خوشی کے مارے نہال ہو رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ کیا کروں, کچھ تو ہے نہیں, کیسے خدمت کروں. حضور نے اوپر سے پوچھ لیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا حضور سوکھی روٹی ہے اور سرکہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا کوئی گھر سالن سے محروم نہیں, خالی نہیں جس کے اندر سرکہ موجود ہو. لاؤ خوشی سے. فتح کرنے کے بعد پہلا ڈنر جو لے رہے ہیں سرکار, سوکھی روٹی جو ہمارے دانتوں سے نہ کاٹی جا سکے. جو کی سوکھی روٹی ذرا دیکھو, ہاں یہ گو کی سوکھی روٹی نہیں جو کڑم کڑم کھا لو آپ پونگا پنڈت جیسا. ہاں یہ جو کی روٹی, وہ بھی سوکھی ہوئی اور سرکے میں ڈبا ڈبا کر حضور کھا رہے مزے سے, اور فرما رہے کوئی گھر سالن سے خالی نہیں ہوگا جس گھر کے اندر سرکہ موجود ہو. بتاؤ آج تک کھایا ہے آپ نے روٹی کو سرکے کے ساتھ؟ ٹیسٹ کرنا مل جاتا ہے, جامن کا سرکہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے, وہ ملتا ہے. کھجور کا سرکہ تھا حضور کے پاس, اس کے اندر حضور نے روٹی میں ڈبو ڈبو کر تناول فرمایا. کھا کے دیکھنا ذرا, کیا بات ہے, دنیا کے اندر ایسا کوئی منظر کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. فتح کرنے والا انسان سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور بہن کی غربت کا حوصلہ بڑھا رہا ہے. کوئی بات نہیں, میں تو بڑا خوش ہوں. سبحان اللہ. ایسے ایک موقع سے حضور اشرف الفقراء اچانک تشریف لائے, رات بھر کے جگہ تھے, 2-3 رات کے بہت زیادہ. تو کہا کہ میں جاؤں گا اور ظہر کا وقت ہوتے ہی اول وقت میں نماز ادا کر لوں گا اور اس کے بعد آرام کروں گا. بس مجھے جو کھانا ہے تھوڑا بہت ایک آدھ روٹی حضرت کھاتے تھے, بس دے دو. اب یہاں تو سامنے والے نے انتظام کیا تھا کیٹرر سے سارے پکوانوں کا طرح طرح کے. حضرت آ جا رہے ہیں 12 بجے, اب کیا کرنا؟ حضرت سیدھے گھر پر پہنچے. مولانا شاکر رضا صاحب نے جلدی سے سارا کچھ انتظام کیا. بیچاری ایک بوڑھی اور ایک بچہ تھا گھر کے اندر. کہا آملیٹ بناؤ. بس آملیٹ ہری مرچی ڈال کر, نمک ڈال کر آملیٹ تیار کر کے لیتے جا رہے ہیں. روٹی آتی جا رہی ہے, حضرت مزے سے کھا رہے, مزے سے. عام طور پر 1 یا 1.5 روٹی حضرت کھاتے تھے, وہاں 3 روٹی کھانے کے بعد سیر ہو کر کہتے ہیں دیکھیے بہت آج جم کر کھایا ہوں, خوش اچھی طور پر جی کھول کے کھایا ہوں. کوئی آپ ناراضگی مت لینا, آپ کبھی حلوہ پراٹھا بھی رکھ دیتے تو اتنا نہیں اچھا لگتا جتنا آپ نے بہت اچھا بنایا ماشاءاللہ. وہ بیچارے بھی بڑے خوش ہو گئے, ایک دم مگن مگن. یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر, اپنے رب کی تسبیح کہو, پاکی بولو, حمد بیان کرو اور استغفار کرو. اب استغفار کس کے لیے؟ تو وہ بڑے بولتے ہیں کہ حضور اپنے لیے استغفار کریں. سنی کہتے ہیں حضور تو بے گناہ ہیں, تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں. جب معصوم عن الخطا ہے, ان کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں, تو استغفار کا مطلب کیا؟ یہاں واستغفر کہ آپ استغفار کریں. کاہے کے لیے؟ اپنی امت کے لیے, گنہگار امت کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد عام طور پر دعا کے اندر یہ الفاظ شامل کر لیے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک و استغفرک و اتوب الیک. یہ حضور دعا عام طور پر اس سورت کے نازل ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے, ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک و استغفرک و اتوب الیک, یہ عام طور پر دعا پڑھا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر در حقیقت ہم گنہگاروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو, تم کثرت سے توبہ کیا کرو. ارے کہاں گناہوں سے کون بچ پاتا ہے, 1000 کوشش کر لو, لیکن جیسا خدا کی شان کے لائق ایک سجدہ ہم سے نہیں ہو پاتا. بس اللہ تبارک و تعالی ٹوٹے پھوٹے یہ سجدے اور یہ عبادتیں قبول فرما لے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے
کا طریقہ عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.